اللہ کی لاریب کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ اتاری ہے۔ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو ہم نے رمضان میں اتارا ہے اس کے نزول کا مقصد کیا ہے جی؟ ھدی للناس، تاکہ لوگوں کو ہدایت دی جائے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ الٹا اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اس دوری کو کہتے ہیں اعراض عن القرآن۔ قرآن سے کیا کرنا جی؟ اعراض کرنا۔ جو بندہ نہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے کل 4 سزاؤں کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی سزا سنیں، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو بندہ میرے قرآن سے اعراض کرے گا، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہوگی اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ زندگی کو تنگ کرنے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو غریب بنا دے، نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اربوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بگ پیلس کے مالک ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر سے سکون کیا کر دیا؟ اللہ نے ختم کر دیا۔ پہلی سزا کیا ہے؟ اللہ اس بندے کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا، اس کی زندگی جہنم سے بدتر ہوگی، کم کرنی ہوگی۔ قرآن سے دوری کی پہلی سزا دنیا میں۔ اور دوسری سزا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، سورۃ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ زندگی گزارتا ہے رحمان کے ذکر کے بغیر، قرآن کے ذکر کے بغیر، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت قَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کے لیے دنیا کی سزا یہ ہے اللہ اس کا دوست شیطان کو بنا دیتا ہے۔ پہلی سزا اللہ اس کی زندگی کو کیا بنا دیتا ہے جی؟ جہنم بنا دیتے ہیں۔ دوسری سزا اللہ ایسے بندے کو کیا کر دیتے ہیں؟ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان بندے کو سیدھے راستے سے ہٹا کر الٹے راستوں پہ لگاتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بندہ یہ گمان کرتا ہے میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، بندہ شرک کرتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میں محبت میں کر رہا ہوں، بندہ بدعات اور رسومات کرتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے میں اس کی محبت میں کر رہا ہوں، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ شیطان بندہ کو کسی نہ سیدھے راستے پہ لگاتے ہیں، وہ تو دوست بن گیا، تو فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں کیا کر دے گا جی؟ سیدھے راستے سے کیا کر دے گا؟ پھٹکا دے گا۔ دو سزائیں جو لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، دو سزائیں دنیا میں مل جاتی ہیں۔ پہلی سزا اس کے لیے اللہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور دوسری سزا کیا ہے؟ شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور جب مرے گا مرنے کے بعد بھی اس کی 2 سزائیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نمبر 1 رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جب بندہ قبر سے اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اس کی حالت یہ ہوگی اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا، وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ سے کلام کرے گا، اللہ کو کہے گا اے اللہ میں دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، مجھے سب کچھ نظر آیا کرتا تھا، آج میری آنکھیں ہیں لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ اللہ جواب میں فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے بندے میں نے تیری ہدایت کے لیے، تیری رہنمائی کے لیے اس قرآن کو بھیجا تھا، تو نے اس قرآن کو بلا دیا تھا، اس قرآن کے مطابق نہ تو نے زندگی گزاری تھی، نہ عقیدہ بنایا تھا، نہ اس کو پڑھا تھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ جس طرح تو نے میری آیات کو بلا دیا تھا، آج میں اللہ نے بھی تجھے چھوڑ دیا، اور جسے اللہ چھوڑ دے اس بندے کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا تو ویسی بھی گئی، آخرت کے بارے میں فرمایا اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى، جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بلا دیا تھا، آج ہم بھی کیا کریں گے؟ تجھے بلا دیں گے۔ دوسری سزا سورۃ جن اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے قرآن سے اعراض کرتا ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، اس پر
کی سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اسے دھکنے والے عذاب کے اندر داخل فرما دے گا، جہنم ہوگی۔ دو سزائیں دنیا میں، دو سزائیں آخرت میں۔ اور اللہ کا قرآن، اللہ کے پاک پیغمبر صاحب قرآن کہتے ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں القرآن حجت لک او علیک، کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے قرآن ان کے حق میں سفارش کرے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے قرآن اللہ کے دربار کے اندر شکایت درج کرے گا، اور جن کے بارے میں اللہ کا قرآن سفارش کرے گا۔ الصیام والقرآن، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اللہ قرآن کی بدولت اور روزے کی بدولت اور قرآن کی سفارش کی بدولت اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جس کے خلاف اس نے یہ بازار کٹوا دی وہ بندے کی بخشش بھی نہیں ہو سکتی، وہ بندہ بچ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں سوائے بھوک کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ روزہ رکھا، روزے کے اندر نہ فحشگوئی کو چھوڑا، نہ گالم گلوچ کو چھوڑا، نہ لوگوں کے حقوق کو چھوڑا، نہ ادھر کی حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، بس کیا کرتے رہے کہ ٹھیک ہے بس روزہ زبان پہ رکھا ہوا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کیے ہوئے، لیکن جن چیزوں سے اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن نے اللہ نے منع فرمایا ان سے نہیں ہوتے، فرمایا ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت حاجت نہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، بہت سے قیام کرنے والے نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں سوائے تھکن کے اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں نماز پڑھنی ہے تو نماز کیا کرنی ہے یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، جو نماز کا حق ہے اس کو کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب ہمارا کیا ہوگا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، یہ قرآن ہماری زندگیوں میں ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد کیا کریں گے جی اس پر عمل کریں گے تو کیا ہے دنیا کی سزاؤں سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ ایک سوال آخر میں ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن مجید ہے، ہماری مسجدوں میں بھی قرآن مجید ہے، ہمارے موبائلوں میں بھی قرآن مجید ہے، لیکن آیا کیا ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں بھی لایا ہے یا نہیں ہے؟ صرف ویسے قرآن مجید گھر میں پڑھا ہوا ہے، مسجد میں پڑھا ہوا ہے اور موبائل میں پڑھا ہوا ہے تو پڑھا ہوا ہے، آیا اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بنایا ہے یا نہیں ہے؟ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہم نے کی ہے یا نہیں کی؟ یہ ایک سوال اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ رمضان ہے، رمضان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں توفیق مل جاتی ہے، نمازیں ہو جاتی ہیں، روزے بھی ہو جاتے ہیں، قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ یہی کوشش ہم نے رمضان کے بعد بھی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے جی رمضان کے بعد بھی اس قرآن کو کیا کرنا ہے جی ٹائم دینا ہے، زیادہ نہ دو لیکن کچھ نہ کچھ ٹائم دو، مناسبت اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے جس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ ساری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے اس کو یہ آنکھیں حاصل ہو نصیب ہوں تو وہ قرآن کو کیا کرے گا جی پڑھے گا۔ اور نمبر دو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو قرآن کی FIR سے بچانا ہے تو کیا کرنا ہے جی ہم نے قرآن کو وقت دینا ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت میں عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔